نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نعمت اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلاد پاک کی محفل ہے. تقریر بعد میں پہلے تھوڑا سا سبق. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے والد گرامی کا نام تھا حضرت عبداللہ. آپ کے دادا جی کا نام تھا حضرت عبد المطلب. رسول پاک کی والدہ محترمہ کا نام تھا بی بی آمنہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جی کا نام تھا حضرت وہب. یہ باتیں یاد رکھنی ہیں. آپ کے نانا جی کا نام تھا حضرت وہب. یہ اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ کی نانی جی کا نام تھا حضرت برہ. کیا تھا؟ برہ. یہ آپ کی نانی جی کا نام تھا. رسول پاک کی دادی کا نام تھا حضرت فاطمہ. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم محفل کی، میلاد کی، سیرت کی جلسوں میں، پروگراموں میں، محفلوں میں آتے ہیں. ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ پتہ ہونا چاہیے. آپ کی دادی کا کیا نام تھا؟ حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. باقی تو لوگوں کو آتے ہیں یہ 3 نام اکثر لوگوں کو نہیں لکھتے. دادی کا نام حضرت فاطمہ، نانی جی کا نام حضرت برہ اور نانا جی کا نام حضرت وہب. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول تھی. 570 عیسوی تھی اور 22 اپریل تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے مکہ میں. 40 سال کی عمر کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے بعد پہلے 3 سال خفیہ چھپ کر تبلیغ ہوئی. چپکے سے کسی کے گھر میں کٹ کر لینا، کسی کے گھر میں کٹ کر لینا. لوگ اکٹھے ہوتے، انہیں رسول پاک اپنا پیغام دیتے، پھر لوگ مسلمان ہوتے. تو یہ سلسلہ 3 سال تک ایسے چلتا ہے. پھر اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہو گیا. قم فانذر. میرے محبوب کھڑے ہو جائیں آپ گرائے سب. اب اعلانیہ تبلیغ ہے. 46 سال حضور کی عمر ہوئی تو اس کے بعد شیب ابی طالب میں آپ چلے. آپ کے ماننے والے اور آپ کے خاندان کے جتنے لوگ تھے انہیں ایک گھاٹی میں قید کر دیا. یہ معصوری اور قید 3 سال تک جاری رہی. اس سے اگلا جب سال آیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال ہوئی تو آپ کی بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے چچا جان جناب ابو طالب، ان دونوں کا وصال ہو گیا.
اس سال کو جو ہماری ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان میں کہا جاتا ہے عام الحزن۔ عام الحزن کا مطلب ہے، عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ یہ غم کا سال تھا۔ اس سے اگلے سال رسول پاک معراج پر گئے، تب ہی نماز فرض ہوئی۔ اس سے اگلے سال یعنی حضور کی عمر شریف جب 53 سال ہو گئی تو رسول پاک نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ گئے۔ مدینہ میں 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوئی ہے۔ 3 ہجری کو غزوہ احد ہوئی ہے۔ 5 ہجری کو غزوہ خندق ہوئی ہے۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ 7 ہجری کو مکہ فتح غزوہ خیبر ہوئی ہے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا ہے۔ 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے حضور نے بھیجا ہے۔ 10 ہجری کو حضور نے اپنا آخری حج فرمایا، اور 11 ہجری جب آئی اس کا آغاز ہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ ایک مختصر سا خط ہے۔ حضور کے 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے بچپن میں وصال کر گئے تھے۔ 4 جو آپ کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک جب حضور نے ہجرت کی، راستے میں ہی انہیں شہید کر دیا گیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا۔ 2 ہجری کو سیدہ رقیہ کا وصال ہوا ہے۔ 9 ہجری کو حضور کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا ہے، اور حضور کے وصال کے 6 ماہ کے بعد جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال پاک۔ یہ ایک میں نے حضور کے خاندان کی بات آپ کو بتائی۔ 6 آپ کی پھوپھیاں تھیں، 12 آپ کے چچا تھے، 12 میں سے 2 مسلمان ہوئے تھے، 11 آپ کی ازواج تھی، آپ کی بیویاں پاک تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں وہ بیوہ تھی۔ صرف ایک بیوی جو تھی وہ کماری تھی، جن سے حضور کا نکاح ہوا، ان کا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ خاکہ ہے۔ اب اس کے بعد تقریر سے ہم آئے ہیں کچھ لے کر جائیں۔ میں آپ کو شعر سناتا جاؤں، شعر کون سے آپ کو یاد رہنا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اگر ان سے محبت ہے تو ہمیں سرکار کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہیں جن پر آج گفتگو کرنی ہے، بالکل مختصر وقت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل میں نے پرسوں یہاں جب ہوا جلوس، اس میں ایک پوائنٹ پر گفتگو کی تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلانے کی۔ یہ 3 پوائنٹ تھے، ایک وہاں بیان کر دیا تھا، 2 آج سنا۔ گفتگو میں نبی کا ذکر ہو۔ دوسری بات، خیال حضور کا ہو، تنہائی میں جائے تو حضور کا خیال آ جائے، مجلس میں بیٹھے ہو تو حضور کا خیال ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ عمل کے اندر رسول پاک کی اطاعت ہو، اتباع ہو، پیروی ہو۔ اب خیال میں کیسے حضور آئے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ خیالوں میں حضور کو رکھتے ہیں نا، انہیں سرکار کا دیدار ضرور۔ یہ کنفرم بات ہے۔ جس کا خیال رسول پاک کی یاد کی طرف چلا جائے گا، اس کو سرکار اپنا دیدار کروا دے گا۔ امام بصیری کا خیال کیا تھا، جب انہوں نے قصیدہ لکھا تو خیال لکھتے لکھتے حضور کی طرف ہی ہوتا تھا۔ رات کو سوتے ہیں تو سرکار دیدار کروا دیتے۔ بادشاہ بڑے تھے، حاکم بڑے تھے، عرب میں بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نور الدین زنگی کو چنا۔ جب سرکار کے روزے کی طرف سرخ کھود کر ظالم حضور کے جسم پاک کو نکالنا چاہتے تھے، اس وقت سرکار کریم آقا علیہ السلام حضرت نور الدین زنگی کے خواب میں آئے تھے، اور علماء فرماتے ہیں نور الدین زنگی ہمیشہ سرکار کو یاد کرتا تھا، درود پاک
कसरत से पढ़ता था। तो जिसके ख्याल में हुजूर आ जाए सरकार उसके ख्वाब में भी आ जाती है, सरकार उसे अपना दीदार भी करवा देते हैं। रसूल पाक के ज़माने के बाद दो मिसालें हमें मिलती हैं कि हुजूर का ख्याल कैसे है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं एक दिन एक अंसारी के घर में गया, यार इको बंद कर, तकलीफ है, सिर्फ आवाज़ से सिर्फ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैं एक अंसारी के घर में गया, सहाबा बैठे हुए थे। कहते मैं देखता हूँ कि सारे सहाबा के जो सर है वो उनके घुटनों में और रो रहे हैं, जितने वहां जमा थे। कहते मैंने उन्हें कहा कि क्या हो गया तुम्हें? सब कहने लगे, यार आज अभी बैठे तो एक बंदे ने हम में से रसूल पाक का जिक्र किया और कहने लगे हुजूर रुकू अपना कैसे करते थे। जब उसने रुकू करके दिखाया तो हुजूर हमारे ख्यालों में आ गया। बस फिर हमें नहीं पता चला हम कहां बैठे। एक रोना शुरू हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, हर एक नबी की याद में रो रहा था। सरकार का रुकू याद आ गया, ख्याल में हुजूर आ गया। ये ख्यालों में हुजूर आ जाए तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, दूसरी मिसाल, हजरत उस्मान गनी एक दिन रास्ते पर बैठे थे मदीना में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पास से गुजरे और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उस्मान गनी ने कोई जवाब नहीं दिया, ख्याल में बैठे, उनका ध्यान ही नहीं उतर गया। हजरत उमर आगे गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा यार उस्मान को मैंने सलाम बुलाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, आओ तो सही पूछे दे किस वजह से वो मुझसे नाराज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया और पूछा जब उमर भाई ने आपको सलाम किया आपने सलाम का जवाब क्यों ना दिया? कहने लगे कब सलाम किया, कब सलाम किए? वो कहने लगे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला भाईजान मैं अभी तो गुजरा हूं, फलां जगह पे आप बैठे थे, मैंने आपको सलाम किया, आपने सलाम का जवाब न दिया। हजरत उस्मान गनी कहने लगे कसम बखुदा मैं तो हुजूर की याद में इतना मगन था कि मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास से कौन गुजरा है और मुझे किसी ने सलाम भी किया कि नहीं किया। ख्याल हुजूर, ख्याल हुजूर का है। और फिर वो कहते हैं हमें दुनिया की कोई किसी किस्म की खबर भी नहीं होती, कोई पास से गुजर जाए पता नहीं चलता ये कौन गुजरा है। ये महफिल भी याद रखें, इन महफिल का मकसद है, मकसद है कि हुजूर का जिक्र भी हो, हुजूर का ख्याल भी हो। और जब ख्याल भी हुजूर का है, जिक्र भी हुजूर का हो, तो तीसरी चीज होती है इत्तिबा भी नबी की आ जाए, पैरवी भी रसूल की आ जाए। तो एक बुजुर्ग है, उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ रहा था कल, वो कहते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, मैं पढ़ने जाता था, मैं गुजरता तो एक औरत मुझे रोक लेती और अपने घर में ले जाती, मुझे उसने बिठाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना और मेरी बड़ी खिदमत करनी। मैं रोजाना जाता, छोटा सा बच्चा था, जब भी मैं पढ़ने के लिए जाता वो औरत आ जाती, मुझे खाना खिलाती, बड़ी खुश होती, फिर मैं चला जाता। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि माँ जी आप रोजाना ही मुझे खाना खिलाती हैं और मेरा ख्याल करती है, किस वजह से, ये मोहब्बत किस लिए है? तो वो औरत कहने लगी बेटा मेरा एक बेटा था, वो तेरी उम्र का था और तेरी शक्ल मेरे बेटे के साथ मिलती है और वो मेरा बेटा बचपन में ही फौत हो गया था। जब तू मेरे सामने आता है ना तो मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। तेरी शक्ल मेरे बेटे जैसी है, तेरी आदत मुझे मेरे बेटे जैसी लगती है, तू चलता भी मेरे बेटे की तरह है, तू बोलता भी मेरे बेटे की तरह है, तेरी शक्ल शबाहत और मुशाबहत मेरे बेटे के साथ मिलती है, इसलिए तुझसे मोहब्बत है। तो मैं कहता हूं अगर बेटे के साथ किसी और लड़के की मुशाबत हो जाए तो वो बेटा अच्छा लगता है, तो जो उम्मती नबी की मुशाबत ले आए, जो उम्मती नबी की मुशाबत कर ले, जो उम्मती नबी के नक्शे कदम पे चल पड़े, तो अल्लाह को भी उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह भी इसी का जिक्र करता है कुरान में कि तुम दुनिया में कहते फिरते हो कि अल्लाह हमारा महबूब है, महबूब बनना दूर की बात है,
اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی کی پیروی کرو پھر میں تمہارا محبوب نہیں بنوں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم نبی کی پیروی کر کے تو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ سے مدینہ سفر پر جا رہے، سواری کو روکا، روک کے ایسے چلے، 8-10 قدم چلے، پھر واپس آئے، پھر سواری پہ بیٹھ گئے۔ جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے کہا حضرت کام کوئی نہیں ہے، غرض کوئی نہیں ہے، بظاہر ہمیں کچھ نہیں نظر آیا کہ آپ اترے اور اتنے قدم چل کے پھر واپس آ گئے، کس وجہ سے اترے ہیں اور کس وجہ سے یہ قدم چلے پھر دوبارہ سواری پہ بیٹھ گئے؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیوں کیا ہے، لیکن اتنا پتا ہے ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسی جگہ سے ہم گزر رہے تھے، رسول پاک سواری سے اترے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری سے اتر کے 10-12 قدم چلے تھے، جب وہ قدم چلے تو واپس آئے۔ آج میں اسی مقام سے گزر رہا تھا تو میں نبی کی اتباع میں اترا ہوں اور اترے قدم چلا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ملتار کی آمد، سونے کی آمد، غمخوار کی آمد، یاسین کی آمد، طہا کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کو کہتے اتباع، پیروی کرنا۔ جن راہوں سے حضور گزرے ان راہوں سے گزرے، جو کام نبی نے کیے ہیں وہ امتی کرے، جس طرح وہ بولتے تھے ویسے بولنے کی کوشش کرے، جو انہوں نے معاملہ جیسے کیا ویسے کرنے کی کوشش کرے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، بڑا دلچسپ واقعہ ایک صحابی کا۔ ایک صحابی دیہات سے آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے مسجد نبوی میں حضور سے ملاقات کی۔ سرکار کریم آقا علیہ السلام اس وقت گرمی کی وجہ سے گریبان کھول کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے اور حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے، چلے گئے۔ پھر زندگی میں انہیں کوئی موقع نہ ملا کہ وہ مسجد نبوی میں آئے، حضور کا دیدار کرے، حضور سے ملے۔ اب اس نے کیا کیا کہ زندگی بھر وہ اپنے بٹن بند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کا وفد گیا، لوگوں نے کہا اس کو سمجھائیں تو صحیح، یہ اپنے بٹن نہیں بند کرتا۔ پوچھا انہوں نے صحابہ نے جا کر، ابھی آپ بٹن کھول کے کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا میں خود ہی کھول کے نہیں رکھتا، میرے نبی بھی اپنے بٹن کھول کے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا ہم حضور کے پاس سے آ رہے ہیں اور سرکار اپنے بٹن بند رکھتے ہیں، تم بٹن کھول کے رکھتے ہو سکتا ہے جس وقت تیری ملاقات ہوئی ہو اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے حضور کے بٹن مبارک کھلے ہوئے ہو اور تو نے ہمیشہ کھول دیے۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا مجبوری تھی یا نہیں تھی، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا اس وقت حضور کا گریبان مبارک کھلا ہوا تھا، اب ہو نہیں سکتا کہ میں زندگی بھر کبھی بھی گریبان بند کروں، کیونکہ میرے نبی کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے، محبت میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ چودھری خضر ایاز ماشاءاللہ کمال کر دی جناب، رونق لگا دی آپ نے، بہت اچھا۔ چودھری اکبر صاحب کون ہے؟ ماشاءاللہ ان سے پہلی ملاقات، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے جناب، بڑی اچھی بات ہے سرکار کے ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، بڑی بات، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے، رونق لگا دی۔ یہ بچے آگے ماشاءاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان علماء آ گئے، جی نعت خوان حضرات آ گئے، دوست احباب آ گئے، یہ جتنی دیر بیٹھے ہیں اس کی بڑی برکتیں آنی۔ میلاد منانے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے کیونکہ حضور کے ذکر کی محفل آپ نے سجائی ہے۔ تھوڑا سا سبق میں نے بھی سنا دیا۔